دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جناب مشتاق منہاج صاحب، میں آپ کو کہہ رہا تھا، میں نے یہ کہا آئی ایم شاکڈ. میں اس وقت بہت غصے میں تھا، کیونکہ میں اس لیے تھا کہ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ فوزیہ وہاب ہمارے ساتھ یہ کریں گی. ہوا یہ کہ وہ جلدی میں میری ان سے بات ہوئی تو وہ چلی گئیں ہمارے پرانے نیٹ ورک میں. یہ سمجھی جیسے ہم بولتا پاکستان اب 8 بجے کرتے ہیں، اور وہاں سے ابھی یہاں آئی ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ بات کر کے نہ آئیں، اس لیے اگر میں نے کوئی سخت بات بھی کی ہو، آپ سے جاننا ہے، فوکسڈ گفتگو کرنی ہے. باقی تو چھوڑے، ابھی تاجر ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، جی انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. لیکن بی بی آپ کے ایلائی ہیں، اے این پی، آپ کے بہت پرانے ایلائی، اور خاص طور پر سندھ میں آپ کے ساتھ ان کا بہت کروشل اتحاد ہے، ایم کیو ایم، جے یو آئی. یہ تینوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان سے یہ ڈسکس ہی نہیں کیا، اور اچانک آئی ایم ایف کے کہنے پہ آر جی ایس ٹی لے آئی ہیں. تو کیوں ایسا، یہ نو بتائیے. پہلے تو یہ میں بات کلیئر کر دوں کہ یہ ریفارم جی ایس ٹی جو آ رہا ہے اس کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہوا یہ کہ جب نہ مانیے گا، میں آپ کو کاٹنا نہیں چاہتا، مجھے عادت نہیں ہے، لیکن آج عدنان مزاری صاحب جو آئی ایم ایف کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، اینڈ آئی ایم شیور آپ اخباروں کو بالکل کنگالتی ہیں، انہوں نے تو آن دا ریکارڈ کہہ دیا کہ اگر نہیں نافذ ہوا تو جو قسط آنی ہے وہ نہیں. میں آپ کو وہ بیک گراؤنڈ بتانا چاہتی ہوں. ہوا یہ کہ 2008 میں جب ہم لوگ آئی ایم ایف کے پاس گئے اور ہم نے ان سے یہ رقم مانگی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے، جو کہ ایک نارمل بینکر کا طریقہ ہوتا ہے. وہ کہنے لگے کہ اب آپ کے پاس جب یہ 11 ارب ڈالر آئیں گے تو آپ یہ واپس کیسے کریں گے، آپ کی آمدنی تو اتنی ہے. جی ٹھیک. تو ہماری پھر اپنی ٹیم نے یہ طے کیا کہ چونکہ ہم پہلے بھی جب جی ایس ٹی نافذ کیا گیا تھا تو اس کا بھی نام یہ دیا گیا تھا ویٹ موڈ، شاید آپ کو یاد ہو. بالکل ہے، جی ایس ٹی ان ویٹ موڈ. تو ویٹ موڈ کے تحت جب ہم نے جی ایس ٹی نافذ کر دیا گیا تو انہوں نے کہا ہم پھر اس کو مکمل طور پر نافذ کر دیں گے، کیونکہ پروگرام یہی تھا جب اس کا آغاز ہوا کہ آہستہ آہستہ تمام لوگوں کو نیٹ میں لے کر آیا جائے گا. لیکن ہوا یہ کہ ہمارے ہاں اتنی ڈسٹارشنز اور ایگزیمپشنز لوگوں نے لے لی ایس آر اوز کے تحت، اس نے انڈر دا ٹیبل سارے کے سارے کام ہوئے، جس کی وجہ سے جو پروسیس ہونا چاہیے تھا دائرہ کار کو بڑھانے کا وہ رک گیا. تو اب جب یہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ یہ پیسے کیسے واپس کریں گے، آپ کی آمدنی تو اتنی ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ بات طے کی تھی تو اب ہم ویٹ میں چلے جائیں گے. تو اس بنا پر ہم نے یہ چیلنج قبول کیا. اچھا ظاہر ہے وہ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم اس وقت تک آپ کو مکمل قسط نہیں دیں گے جب تک آپ نے جو وعدہ کیا وہ پورا نہ کریں. آپ ہمیں دکھائیں تو صحیح کہ آپ کی آمدنی میں کہاں سے اضافہ ہو رہا ہے. آئی ایم ایف کے بعد ہم کیوں جاتے ہیں؟ وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہ اور جتنی انٹرنیشنل فنڈنگ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ 5% سے زیادہ ریٹ پر ہمیں پیسہ دیتے ہیں، اور آئی ایم ایف واحد وہ ایسا ادارہ ہے جو آپ کو انتہائی کنسیشنری ریٹ پہ دیتا ہے. آپ کا ان کے پاس جانے پہ کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے نا جی. ہم آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے، اس دنیا میں ہی رہنا ہے، اور اگر آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں کریں گے تو ہم ایک قسم کا پرایا شودر بن جائیں گے جو عالمی مالیاتی نظام ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن جو بات اب آپ کو مجھے سمجھانا پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئر پرسن ہیں نیشنل اسمبلی کی، اس میں ہی آپ بیٹھ کے پہلے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیے یہ بھی عجیب سی بات ہے نصرت صاحب، آپ کو شاید یاد ہو یہ مارچ میں اس کا تذکرہ شروع ہوا تھا اور اپریل میں یہ باقاعدہ اسمبلی کے فلور پہ اس کو پیش کیا گیا، اور پھر یہ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں آیا، اس پورے پروسیس سے گزرا. خود میں نے اور ہماری ممبران نے کوئی 5-6 میٹنگز بھی کیے مختلف چیمبر آف کامرس سے، اور ہم رائے عامہ کو ہموار کر رہے تھے. اس موقع پہ مجھے حیرت ہے ایم کیو ایم نے کوئی احتجاج نہیں کیا، پی ایم ایل این نے کوئی احتجاج نہیں کیا. آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو 5-6 میٹنگز آپ کی ہوئیں اور اس میں پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کا
कोई इतना जारहाना रवैया नहीं था, लेकिन कुछ तहफ्फुजात का इजहार, तहफ्फुजात का भी इजहार नहीं था। बात ये थी कि उसमें शाहिद खकान अब्बासी साहब बहुत ज्यादा डिलीजेंटली उसको फॉलो कर रहे थे और वो एक एक शिक पर उसको बहस करते थे और काफी देर उसमें लगाई जा रही थी। अब जब आपने उसका बिल लेके आई तो यकमुश्त आपको जो एक नए यानी चैलेंजेस का सामना अपने हवारियों और अपोजिशन से, ये क्या समझती हैं कि एक जब लेके आ गए आप और आपने दिखा दिया कि हाँ भाई ये शक्ल है, उसके बाद जब उस वक्त उन्होंने सोचा कि कल ये शायद मिड टर्म की तरफ चले जाएं, शायद को अगले साल इलेक्शन हो, चाहे 2 साल बाद भी हो, तो ये तो हमारे पल्ले पड़ जाएगा, शायद उस वजह से भाग गए या किस वजह से? हाँ, जाहिर है कोई पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी मुझे ज्यादा नजर आ रही है। मैं समझती हूँ मालियाती मामलात में सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये पाकिस्तान के मफाद में किया जा रहा है, कौम और मुल्क के मफाद में किया जा रहा है। बात यह है कि हम कब तक दूसरों के दरों पे जाएंगे और कशकोल लेके खड़े हो जाएंगे, आप हमें पैसे दें। जब हम लोग एक बावसाइल कौम है तो क्यों हम अपने वसाइल को क्यों ना इकट्ठा करें और अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करें। देखिए, इस हुकूमत की पॉलिसी नंबर 1 ये है कि वी हैव टू मूव टुवर्ड सेल्फ सफिशिएंसी। बिल्कुल ठीक बात है, टैक्स हर किसी को देना चाहिए, की तरफ जाने चाहिए। लेकिन 2008 में गए चले, उस वक्त तो आप तैयारी कर रही थी, 2009 2010 भी खत्म हो रहा है। 2 साल में जो स्टेक होल्डर्स हैं, खास करके ताजर तबका जिसने जो 50-60 लाख की तादाद में है, उसको आपने उस प्रोसेस में शामिल नहीं किया। अब वो कहते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ अगर हमसे नहीं ले सका तो ये तो है ही किसी नहीं। देखिए, अभी जो ये नाफिज होने जा रहा है उसका इतलाक उन दुकानदारों पे होगा या उन व्यापारों पे होगा जिनकी जो टर्नओवर है वो 7.5 मिलियन है, 75 लाख। अभी जिन साहब से आप फोन पे बात कर रहे थे या जो 52 लाख दुकानदारों का आपने तस्करा किया, उसमें सारे के सारे 75 लाख वाले टर्नओवर टैक्स में नहीं, टर्नओवर 75 लाख वाले नहीं आते। 20 लाख तो आएंगे, 10 लाख तो आ सकते हैं। इसके भी मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, ये एक बिल्कुल नया प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको बताऊं, एक जमाना था जब हमने नए जब इसको वैट को पढ़ना शुरू किया था तो उस वक्त हमें बताया गया था कि 5-6 लाख दुकानदार हैं इस मुल्क में। ठीक। बाद में पता चला, एक दफा अंजुमन ताजरान वाले आए, उन्होंने कहा हमारे 25 लाख हैं मेंबरान उनके। अब पता ये चला कि ना 25 लाख है ना 5 लाख है, 52 लाख दुकानदार हैं जो कि कतन टैक्स नेट में नहीं आ रहे किसी भी और वो देना नहीं चाहते हैं। और हमारे अंदर कुछ ये रविश बन गई है, कोई रवैया बन गया है कि टैक्स पे ना करें और टैक्स तो बहरहाल देना ही पड़ेगा। टैक्स के बगैर ये मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकेगा, इसकी इकॉनमी तबाह हो जाएगी। लेकिन किस तरह देना पड़ेगा, इस बात को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद।